میری اطلاعات کے مطابق ہمارے ایک بڑے ذمہ دار دوست ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کراچی سے کہ پی ٹی آئی کے تقریباً 18 کے قریب بندوں کو ڈیفنس میں ایک بنگلے میں رکھا گیا تھا. اچھا ٹھیک ہے، باقی لوگوں کو بھی اور جگہوں پہ رکھا گیا، ایک بنگلے کا پتہ ہے. اور ان کے اوپر جو کراچی کی جو اسپیشل سیکیورٹی فورس ہے پولیس کی، یہ وہ والی اسپیشل سیکیورٹی ہے جو کہ صدر جب جائیں تو ان کو سیکیورٹی دیتی ہے، گورنر کو دیتی ہے، پرائم منسٹر جائیں تو وہاں پر دیتی ہے، چیف منسٹر کو بھی. جو وی وی آئی پی سیکیورٹی وہ وہاں پر تعینات تھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان بندوں کو سیکیورٹی دے رہی تھی، وہ ان کو سیکیورٹی دے یعنی رہی. کہ وہ ان کو صدر کے برابر سمجھتے ہیں اس ٹائم. اور پی ٹی آئی کے بعض جو ممبرز ہیں سٹی کونسل کے ممبرز، ان کے اوپر آپ کو پتہ پرچے شرچے بھی ہوئے ہیں. وہ مقصد تو یہی ہے توڑ پھوڑ. تو اس ساری معاملے کا جو فائدہ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اٹھایا ہے. اور انہوں نے، میں الزام نہیں دیتا کیونکہ میرے پاس اس بات کا ثبوت نہیں ہے، لیکن بندوں کو توڑا ہے. پیسے لگائے ہیں یا نہیں، میرے پاس اس بات کی کوئی ثبوت نہیں ہے. میں اس طرح کو جھوٹا الزام نہیں لگانا چاہیے. لیکن فائدہ جو ہے، جو جسے کہتے ہیں نا بینیفیشری، وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اور مرتضی وہاب صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے اوپر. اور اعزاز دیکھیں، یہ صرف مرتضی وہاب جو ہیں وہ بلدیاتی الیکشن بھی نہیں کنٹیسٹ کیا انہوں نے. ٹھیک بات. اور انہوں نے جو لوکل باڈیز کا الیکشن جو لا ہے اس میں بھی ترمیم کی ہے. اور اس کے مطابق اگر کوئی ان الیکٹڈ آدمی کو میئر کی پوزیشن پہ الیکٹ ہو جاتا ہے تو اس کو 6 ماہ کے اندر اندر اپنے آپ کو یونین کونسل کا چیئرمین کنٹیسٹ کرنا پڑے گا، کہ جس میں وہ کنٹیسٹ کرے. اگر اس دوران وہ چیئرمین یونین کونسل بن جاتا ہے تو وہ ایک یعنی کہ اس کے لیے یعنی الیکشن کے 6 ماہ بعد بھی بن جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. چیمہ صاحب، 11 مئی کو، یہ پچھلے ماہ، سندھ اسمبلی نے یہ قانون سازی پاس کی. سندھ اسمبلی نے قانون سازی یہ پاس کی. اب آپ دیکھیے قانون کس طریقے سے، کہ اگر آپ کی اکثریت ہے تو آپ کس طرح بلڈوز کر دیں گے. قانون یہ بنایا انہوں نے کہ کوئی بھی شخص وہ میئر بن سکتا ہے اگر اسے نامینیٹ کر دیا جائے، اور میئر بننے کے 6 ماہ کے اندر وہ کسی بھی یونین کونسل کا سلیکٹ ہو جائے. ٹھیک ہے، یہی بات میں کر رہا ہوں. یہی آپ والی بات. اچھا، اور جہاں تک میری یاد پڑتی ہے، میں اگر غلط نہیں ہوں تو مجھے یاد ہے، آپ تو کبھی غلط نہیں ہوئے. نہیں پھر بھی غلطی ہو سکتی ہے، کہ وزارت قانون کا قلمدان بھی اس وقت مرتضی وہاب صاحب کے پاس تھا. اور 11 تاریخ کو یہ قانون سازی جو ہی پاس ہوئی تو ابھی اسمبلی چل رہی تھی، تو مرتضی صاحب جو سندھ اسمبلی سے نکل کر گورنر ہاؤس چلے گئے. اور گورنر اس وقت جو اسپیکر تھے، قائم قام گورنر تھے، کیونکہ موجودہ جو گورنر تھے وہ بیرون ملک گئے ہوئے تھے، تو یہ قائم قام گورنر سے جا کے یہ دستخط کروا کے انہوں نے فوری طور پہ کروایا. تو مرتضی وہاب صاحب کی بڑی خواہش تھی کہ وہ میئر بنے، اور بن گئے. اور آج دیکھیں کتنے وہ خوش نظر آ رہے ہیں. اور ایک اور بھی بات بتاؤں چیمہ صاحب، یہ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے بیسیکلی، جس کے سربراہ میئر ہوتے ہیں. اس کے پاس پورے کراچی کا اختیار نہیں ہوتا. اچھا، صرف کراچی کے 36% حصے کا اختیار ہوتا ہے. تو باقی تو آپ کو پتا ہے زیادہ نیوی کے پاس ہے، فورسز کے پاس. وہ کینٹ ہو جائیں گے نا، وہ کنٹونمنٹ کا علاقہ. کراچی میں میرے خیال 4 کینٹونمنٹس ہیں غالباً. تو بس اعزاز یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی بڑی رچ ٹریڈیشنز ہیں، اور وہ جمہوریت کے ذریعے انتقام لینا جانتی ہے. تو اس دفعہ انہوں نے، پتہ نہیں یہ کون سی جمہوریت ہے جس کے ذریعے انہوں نے انتقام لیا ہے، لیکن یہ بات درست ہے کہ یہ ایک بہت بڑا سٹگما ہے، ان کے ماتھے پہ ایک بہت بڑا داغ ہے، کہ جس کی یہ وضاحتیں دیتے رہیں گے، لیکن یہ کوئی اچھی ٹریڈیشن انہوں نے سیٹ نہیں کی. نہیں، اور آپ دیکھیں گے میئر اس شخص کو بلایا جو الیکٹڈ ہی نہیں ہے. اگر یا تو ہوتا نا کہ کوئی الیکٹڈ چہرہ بھی ہوتا تو پھر یار میں کہتا ہوں کہ چلیں، وہ انہوں نے ایک اپنا قانونی حق استعمال کیا، قانون میں تبدیلی کر لی. ٹھیک بات. اب یہ ہے کہ جس طریقے سے وہ بندے پکڑ رہے ہیں، کبھی کوئی 2 بندے ہیں ان کو پولیس اٹھا کے لے جاتی ہے، کبھی کوئی 10 بندے ہیں ان کو پولیس اٹھا کے لے جاتی ہے. اور پھر جب وہ ایک مشرف بل مرتضی وہاب ہو جاتے ہیں تو ان کو واپس لے جاتے ہیں. ٹھیک بات. اور پی ٹی آئی کے اپنے جو لوگ ہیں کہ انہوں نے، وہ جو فردوس شمیم نقوی ہیں، انہوں نے بھی ووٹ نہیں کاسٹ کیا. جی ہاں، تو وہ فائدہ ہو گیا نا. وہ ووٹ نہ کاسٹ کرنا بھی تو فائدہ ہے نا مرتضی وہاب. تو یہ بڑا افسوسناک ہے. یہ کراچی کو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کراچی کو پر قبضہ کیا گیا ہے. یہ کراچی کے عوام کا جو مینڈیٹ ہے وہ چلایا گیا ہے، اور دھاندلی اور دھوکے سے چلایا گیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر جماعت اسلامی نے آج ریئیکٹ بھی کیا. جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کے جو کارکن ہیں
وہ ان کے درمیان ہاتھا پائی بھی ہوئی ہے, پتھراؤ بھی ہوا ہے. تو یہ افسوسناک ہے. جماعت اسلامی کی آئیڈیالوجی سے میں شاید اختلاف کرتا ہوں, مجھے شاید پیپلز پارٹی کا جو پارلیمانی رول ہے اس میں جان نظر آتی ہو, لیکن اس رول میں میں سمجھتا ہوں جماعت اسلامی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اس زیادتی پہ آواز اٹھانی چاہیے.